شاداں کا تعلق کنگنوال کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ماسٹر فیروز دین گاؤں کے اسکول میں پڑھاتا تھا۔ شاداں فیروز دین اور ظہور بی بی کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت اور حسین و جمیل تھی کہ پورے گاؤں میں اس کے جمال کا چرچا تھا۔ شاداں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماسٹر فیروز دین نے گاؤں ہی کے ایک گبرو نوجوان لیاقت محمود سے اس کا رشتہ طے کر دیا تاکہ دوسروں کے منہ بند ہو جائیں۔ شاداں خود بھی لیاقت محمود کو دل و جان سے پسند کرتی تھی۔ اس منگنی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ گاؤں کے چودھری وڈیرے میاں فضل حسین کے اکلوتے اوباش فرزند ارجمند میاں خلیل کی نظر شاداں پر پڑ گئی اور وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وڈے میاں خود بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن جب اسے فالج ہوا تھا میاں خلیل نے من مانی شروع کر دی تھی۔ وہ کنگنوال کا مستقبل کا چودھری تھا اور غیر نصابی سرگرمیوں میں اپنے باپ سے بھی 2-4 ہاتھ آگے کی چیز تھا۔ شاداں کی ایک جھلک نے میاں خلیل کو بے خود کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، ممکن ہے میاں خلیل نے اسے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہو، بلکہ یقینی طور پر دیکھا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کام کا ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، میاں خلیل ایک روز شاداں کے باپ فیروز دین سے ملا۔ فیروز دین اس وقت اسکول سے نکل کر گھر کی جانب جا رہا تھا۔ میاں خلیل نے ماسٹر فیروز دین کو سلام کیا اور کہا، ماسٹر جی آپ سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ماسٹر فیروز میاں خلیل کے کردار اور کرتوتوں سے اچھی طرح آگاہ تھا اور وہ اس کی چوہدرانہ قوت سے بھی واقف تھا، لہٰذا نرم لہجے میں اس نے پوچھا، چودھری صاحب آپ کو مجھ غریب سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے؟ ماسٹر جی، میاں خلیل نے اپنے مزاج کے خلاف معتدل لہجے میں کہا، دراصل مجھے آپ کی بیٹی شاداں پسند آ گئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماسٹر فیروز کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ میاں خلیل کی خود سری سے واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ماسٹر نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، میاں صاحب آپ تو ماشاءاللہ خیر سے شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں۔ اسلام میں 4 شادیوں کی گنجائش ہے۔ میاں خلیل نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میری تو صرف ایک ہی بیوی ہے۔ لیکن الفاظ ماسٹر فیروز دین کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ لیکن کیا ماسٹر جی، ذرا کھل کر بولیں۔ میں شاداں کا رشتہ طے کر چکا ہوں، فیروز دین نے کہا۔ رشتہ تو ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ نہیں، فیروز دین نے نفی میں گردن کو جھٹکا دیا، میں زبان دے چکا ہوں، اب یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ میاں خلیل کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے وہ اندرونی غصے کے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولا، اچھی طرح سوچ لو ماسٹر جی، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ ماسٹر فیروز نے ہمت کر کے کہا، چودھری صاحب آپ مجھ پر رحم کریں، میں نے تو آپ کو اپنا سسر بنانے کی بات کی ہے۔ میاں خلیل طنزیہ لہجے میں بولا، اور آپ مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ ماسٹر فیروز دین نے کہا، آپ اسے بھیک سمجھ کر ہی مجھے دے دیں، شاداں کا خیال دل سے نکال دیں، اب وہ کسی اور سے منسوب ہو چکی ہے۔ جو چیز ہمارے دل میں سما جاتی ہے ماسٹر، ہم اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ میاں خلیل تمام لحاظ اور مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لوفرانہ انداز میں بولا۔ ماسٹر قدرے نرم لہجے میں بولا، شاداں کوئی چیز نہیں ہے چھوٹے چودھری صاحب، وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے اور اس کی ایک جیتے جاگتے انسان سے منگنی ہو چکی ہے اور یہ منگنی ٹوٹ بھی نہیں سکتی۔ میاں خلیل نے تمسخرانہ انداز میں کہا، جی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میاں خلیل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر یہ منگنی نہیں ٹوٹ سکتی تو پھر شاداں کے منگیتر کو ٹوٹنا پڑے گا۔ میاں خلیل یہ دھمکی دے کر چلا گیا اور ماسٹر فیروز دین اپنے ذہن میں فکروں اور اندیشوں کو بسا کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ رات بھر سو بھی نہ سکا۔ دوسری صبح اس کے ذہن میں پلنے والے خدشات نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ بیری والے کھوہ کے نزدیک لیاقت محمود کی کٹی پھٹی لاش پائی گئی تھی۔ اسے کلہاڑیوں کے وار کر کے بڑی بے دردی سے ہلاک کیا گیا تھا۔ ماسٹر بخوبی جانتا تھا کہ اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ شاداں رخصتی سے پہلے ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ چند روز بعد میاں خلیل بنفس نفیس ماسٹر فیروز دین کے گھر آیا اور افسوسناک لہجے میں بولا، ماسٹر جی مجھے لیاقت کی موت کا بڑا دکھ ہے، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ وہ بظاہر ماسٹر فیروز دین کے پاس تعزیت کے لیے آیا تھا، لیکن در حقیقت وہ اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ ماسٹر فیروز دین نے دل شکستہ لہجے میں کہا، ہاں چودھری صاحب شاید خدا کو یوں ہی منظور تھا۔ میاں خلیل فی الفور مطلب پر آ گیا، اب کیا ارادہ ہے ماسٹر جی؟ ماسٹر فیروز دین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میاں خلیل نے بھونڈے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اب تو شاداں کی نسبت ختم ہو گئی ہے، آپ کے پاس کوئی اور اعتراض تو نہیں ہوگا؟
ماسٹر فیروز دین نے فی الحال اس سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ در حقیقت اس نے میاں خلیل کو وقتی طور پر ٹال دیا تھا۔ میاں خلیل چلا گیا تو ماسٹر کی بیوی ظہور بی بی اس کے پیچھے پڑ گئی کہ چودھری ان کے گھر کیوں آیا تھا۔ شاداں اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی۔ ماسٹر فیروز دین نے اپنی بیوی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا شاداں کے ابا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ ماسٹر فیروز دین نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ویسے مجھے چھوٹے چودھری کے ارادے ٹھیک دکھائی نہیں دیتے، رب خیر کرے۔ دونوں میاں بیوی دیر تک سر جوڑے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف رہے، لیکن امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دی۔ اب میاں خلیل نے آئے روز ماسٹر فیروز دین کے گھر کے پھیرے بھرنا شروع کر دیے۔ ایک دن ماسٹر کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے صاف صاف کہہ دیا، میاں جی میں کسی بھی صورت شاداں کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، آپ یہ روز کی آمد و رفت بند کر دیں۔ میاں خلیل کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ وہ آپ سے تم پر اتر آیا، تو اس کا مطلب ہے تم اس رشتے سے انکار کر رہے ہو۔ میری جانب سے چٹا جواب ہی سمجھیں۔ ماسٹر تم چھوٹے آدمی ہو، میاں خلیل نے حکارت آمیز انداز میں کہا، اور چھوٹے آدمی کو عزت راس نہیں آتی۔ میں تو تمہاری بیٹی کو اپنی عزت بنانا چاہتا تھا، لیکن لگتا ہے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ ماسٹر فیروز دین نے بے خوفی سے کہا، میں تمہاری ہوس کاریوں سے واقف ہوں میاں خلیل، اس لیے تمہارے جھانسے میں نہیں آ سکتا۔ تو مجھے عزت نہیں دے رہے بلکہ میری عزت کا جنازہ نکالنے کا پروگرام بنا رہے ہو۔ میاں خلیل کو حیرت تھی کہ ماسٹر اتنا باہمت کیسے ہو گیا تھا۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جو لڑکی مجھے پسند آ جاتی ہے میں اسے ہر حال میں حاصل کر کے چھوڑتا ہوں۔ تم بخوبی جانتے ہو میں شاداں کو اٹھوا بھی سکتا ہوں۔ تم میری لاش کے اوپر سے گزر کر ہی شاداں تک پہنچو گے میاں خلیل۔ ماسٹر فیروز دین نے ٹھوس لہجے میں کہا، ضرورت پڑی تو تمہاری لاش بھی گرا دوں گا۔ میاں خلیل نے تیز لہجے میں کہا اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ماسٹر فیروز دین کی لاش کھیتوں میں پڑی ملی تھی۔ اسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ آیا یہ ایک اتفاق تھا یا ماسٹر فیروز دین کی موت میں کسی بھی طرح میاں خلیل کا ہاتھ شامل تھا۔ ماسٹر فیروز دین کے تجہیز و تکفین کے بعد میاں خلیل نے شاداں کی ماں ظہور بی بی کو شیشے میں اتارنا شروع کیا۔ ظہور بی بی نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے میاں خلیل سے کہا کہ وہ ماسٹر کے چہلم کے بعد اس سے اس سلسلے میں کوئی بات کرے گی۔ میاں خلیل وقتی طور پر ٹل گیا۔ ظہور بی بی نے حوصلہ افزا انداز میں میاں خلیل سے بات کی تھی اور وہ مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ ظہور بی بی در حقیقت کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی، اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ شاداں کو ساتھ لے کر اپنی بہن فضیلت بیگم کے پاس محراب پور چلی آئی۔ خدا بخش اور فضیلت بیگم کو جب حقیقت حال کا علم ہوا تو انہیں ظہور بی بی اور شاداں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ انہیں مستقل طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب کچھ عرصہ امن و امان سے گزر گیا تو شاداں کی شادی نہایت سادگی کے ساتھ محراب پور کے ایک نوجوان عارف علی سے کر دی۔ عارف علی خدا بخش کے پڑوس میں رہتا تھا اور شاداں سے شادی کا خواہاں تھا۔ وہ تنے تنہا رہتا تھا اور خدا بخش کی نظر میں وہ ایک اچھا لڑکا تھا۔ ازاں بعد عارف علی شادی کے چند روز بعد شاداں کو دوسرے گاؤں لے گیا تھا۔ اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شاداں کو لے کر کنگن وال جا رہا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات شاداں کے خط سے معلوم ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اس کیس کی چند بڑی کڑیاں ابھی میری دسترس سے دور تھیں۔ شاداں کی لاش کو خدا بخش اور ظہور بی بی کے سپرد کر دیا گیا تھا، جسے وہ اسی روز اپنے ساتھ محراب پور لے گئے تھے۔ میں نے دوسرے روز علاقہ ایس پی سے ملاقات کی اور اسے بالتفصیل صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایس پی نے میری اب تک کی کارکردگی کو سراہا اور ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ اسی روز میں نے عدالت سے عارف علی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ فدا حسین کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ شاداں وقوعے کی رات عارف علی کے ساتھ گئی تھی۔ اگر عارف علی میری گرفت میں آ جاتا اور میں اس پر کچھ محنت کرتا تو شاداں کے قتل اور اس کی بربادی کا عقدہ حل ہو سکتا تھا۔ ویسے فدا حسین میرے دائرہ شک سے قریب نکل ہی چکا تھا۔ اب عارف علی میرا خصوصی ٹارگٹ تھا۔ اسی روز میں اس کی گرفتاری کے لیے کنگن وال روانہ ہو گیا۔ کنگن وال میرے تھانے سے 1 دن کی مسافت پر تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے ستم نصیب۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔
عارف علی کو میں نے بآسانی تلاش کر لیا تھا۔ وہ کنگن وال ہی میں موجود تھا، تاہم اس کی گرفتاری میں میاں خلیل نے خاصی رکاوٹ ڈالی تھی۔ میں نے حقیقت حال کو خفیہ رکھتے ہوئے میاں خلیل سے کہا تھا کہ بس معمول کی پوچھ گچھ کے لیے میں عارف کوچوان کو تھانے لے جا رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ تانگے چوری کر کے دوسرے شہروں میں بیچتا ہے۔ میاں خلیل بھاری تن و توش کا مالک ایک بدماش صورت شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھی اور روایتی چودھریوں کی طرح خاصا روب داب والا لگتا تھا۔ وہ ایک آوارہ صورت اور مغرور انسان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے عارف علی کو تسلی دی کہ وہ کسی قسم کی فکر نہ کرے، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی تو وہ عدالت سے رجوع کرے گا۔ میں عارف علی کو لے کر دوسرے روز تھانے پہنچا اور اسے حوالات میں ڈال دیا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ میں دوسری صبح اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو عارف علی کو اپنی گرفتاری کی وجہ معلوم ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تو وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے نظروں میں تولتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، کنجر کی اولاد، ہمیں تمہارے سارے کرتوتوں کا پتہ چل گیا ہے۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنی زبان سے اپنے ہر جرم کا اقرار کر لو۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے ایک خوفناک صورت حوالدار کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے حکم دیا، اس ماں کے یار نے منہ میں گھنگھنیاں ڈال رکھی ہیں، میں چاہتا ہوں یہ بولے اور فر فر بولے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب۔ حوالدار نے عارف علی کو یوں دیکھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ میرے علاج سے تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں، اس کی ساری گھنگھنیاں تو میں 2 منٹ میں نکال دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرائل روم کی طرف سے عارف کے بل بلانے کی آوازیں آنے لگیں، پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہم پولیس والے بے جا تشدد کے لیے خاصے بدنام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم عام طور پر بجا سختی کرتے ہیں۔ صبح و شام ہمارا مجرموں سے واسطہ پڑ رہتا ہے، اور یہ لوگ سیدھے سادے شریف انسان نہیں ہوتے کہ ہم جو پوچھیں اس کا فوری طور پر ٹھیک ٹھیک جواب دے دیں۔ ان کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیشہ ان کی تھوڑی بہت خاطر تواضع کرنا پڑتی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد عارف علی جلاد صورت حوالدار کی زیر نگرانی میرے کمرے میں آیا۔ پہلی ہی نظر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ حوالدار کے چہرے پر بھی دبا دبا جوش صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یس ملک صاحب، بندہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس کے منہ کی گھنگھنیاں نکال دیں؟ بالکل جناب، وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، میں تو اس کا اور بھی بہت کچھ نکالنے والا تھا، لیکن یہ جلد ہی راہ راست پر آ گیا۔ اب آپ پوچھ لیں جو پوچھنا ہے۔ میں نے حوالدار کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور عارف علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اچانک میرے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ تھانے دار صاحب، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بالکل ہی بے قصور ہوں، لیکن آپ اتنا یقین کر لیں کہ میں نے شاداں کو قتل نہیں کیا۔ پھر شاداں کا قاتل کون ہے؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، وہ منت آمیز لہجے میں بولا، لیکن آپ وعدہ کریں کہ مجھے جیل جانے سے بچا لیں گے۔ میں مجرموں سے اس قسم کے وعدے نہیں کرتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم نے کوئی خطا کی ہے تو تمہیں اس کی سزا بھی ضرور ملے گی۔ البتہ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے تمام واقعات کی تفصیل مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دی تو میں تم پر ہلکی دفعہ لگاؤں گا اور تمہاری سزا کو کم سے کم کروانے کی کوشش کروں گا۔ یعنی آپ مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیں گے؟ اگر تمہاری گواہی اس کیس میں مفید ثابت ہوئی تو میں اس سلسلے میں سوچوں گا، میں نے کہا، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ تم شاداں کو پیش آمدہ حالات کی وضاحت کرو۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے اپنے اور میاں خلیل کا سارا چٹا کٹھا کھول کر بیان کر دیا۔ عارف علی نے جو طویل بیان دیا، میں اس میں سے نہایت اہم واقعات کا ذکر یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عارف علی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، مہراب پور کا رہنے والا تھا اور شاداں کے خالو خدا بخش کا پڑوسی بھی تھا۔ اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا اور گھر میں تنہا ہی رہتا تھا۔ عارف علی دن بھر لاری اڈے سے سواریاں اٹھاتا اور مہراب پور اور گرد و نواح کے دوسرے گاؤں تک پہنچا دیتا۔ تانگا بانی ہی اس کا ذریعہ روزگار تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہ لاری اڈے پر واقع ایک دکان سے سگریٹ خرید رہا تھا کہ 2 اجنبی اشخاص اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ لے کر اپنے تانگے کی جانب بڑھنے لگا تو ان میں سے ایک شخص نے پوچھا، عارف علی تمہارا ہی نام ہے؟ عارف علی نے کہا، جی، بندے کو ہی عارف علی کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تم ہمیں کیسے پہچان سکتے ہو؟ دوسرے شخص نے کہا، ہم ادھر آئے ہی پہلی مرتبہ ہیں۔ آئیں، تانگے میں بیٹھیں۔ عارف علی نے خوش دلی سے کہا، آپ جہاں کہیں گے میں چھوڑ دوں گا۔ ان میں سے ایک نے کہا، دراصل ہم تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم اس اڈے پر اکیلے تانگے والے ہو، اس لیے سوچا پہلے تم سے ہی پوچھ لیا جائے۔ آپ کو کس قسم کی باتیں پوچھنا ہے؟
عارف علی نے سوالیہ نظروں سے اجنبی افراد کی طرف دیکھا۔ اس وقت تک وہ باتیں کرتے ہوئے عارف علی کے تانگے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہم دو عورتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک دراز قامت شخص نے کہا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت ہے اور دوسری اس کے ساتھ 19-20 سال کی ایک جوان لڑکی ہے۔ دراصل ہمیں ان کی تلاش ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے تانگے میں بیٹھ کر کہیں گئی ہوں۔ ہم نے پکا پتہ چلا لیا ہے کہ وہ اسی لاری اڈے پر بس سے اتری تھی۔ عارف علی کا دھیان فی الفور اپنے پڑوسی خدا بخش کے مہمانوں کی طرف چلا گیا۔ ان اجنبی افراد نے ان عورتوں کا جو حلیہ بیان کیا تھا، خدا بخش کی مہمان عورتیں اس حلیے پر فٹ بیٹھتی تھیں، لیکن سر دست عارف نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں، کچھ یاد آ رہا ہے؟ عارف علی کو خاموش دیکھ کر پستہ قد شخص نے پوچھا۔ نہیں، عارف علی نے لکنت زدہ لہجے میں غیر ارادی طور پر انکار کر دیا، اور پھر پوچھا، آپ لوگ ان عورتوں کو کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ دراز قامت شخص عارف علی کی ہچکچاہٹ سے شک میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ بڑی خطرناک عورتیں ہیں، انہوں نے ہمارے چودھری صاحب کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ہم انہیں واپس کنگن وال لے کر جائیں گے، بس ایک بار وہ ہمیں نظر آ جائیں۔ کنگن وال کے ذکر پر عارف علی کو یقین ہو گیا کہ ان افراد کو انہی عورتوں کی تلاش ہے جو خدا بخش کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی، کیونکہ خدا بخش نے ایک بار رواداری میں اسے بتایا تھا کہ اس کے گھر کنگن وال سے کچھ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں۔ عارف علی کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ان افراد کا شک پختہ ہونے لگا۔ دراز قامت شخص نے کہا، ہمارے چودھری صاحب ادھر ہی ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جو شخص ان عورتوں کے بارے میں کوئی اطلاع دے گا اسے اچھا خاصا انعام بھی دیا جائے گا۔ عارف علی کے دل میں لالچ نے سر ابھارا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، آپ کے چودھری صاحب کس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں؟ عارف علی کی دلچسپی دیکھتے ہوئے ان افراد کو یقین ہو گیا کہ وہ ان عورتوں کے بارے میں ضرور کچھ جانتا ہوگا۔ وہ اسے اپنے ساتھ میاں خلیل کے پاس لے گئے، جو لاری اڈے پر ایک ہوٹل میں موجود تھا۔ اس کے بعد کا کام میاں خلیل کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ عارف علی نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میاں خلیل نے عارف علی سے وعدہ کیا کہ اگر وہ شاداں کو یہاں سے نکال کر کسی طرح کنگن وال پہنچا دے تو وہ اسے 4,000 روپے اور کنگن وال میں ایک مکان رہنے کو دے گا۔ عارف علی نے پوچھا، اور شاداں کی ماں کا کیا ہوگا؟ وہ یہیں رہے گی، میاں خلیل نے کہا۔ ساتھ لے جا کر ہم نے اس کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ مجھے صرف شاداں کی ضرورت ہے، بولو میرا کام کرنے کے لیے تیار ہو یا میں کسی اور شخص کا انتظام کروں؟ اس کے ساتھ ہی میاں خلیل نے 2,000 کے نوٹ گن کر عارف علی کے سامنے پھینک دیا اور بولا، یہ ایڈوانس رکھ لو، باقی کے 2,000 کنگن وال پہنچ کر ملیں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اور کنگن وال میں ایک مکان بھی تمہارا منتظر ہے۔ اگر سودا منظور ہو تو یہ رقم اٹھا لو، ورنہ میں کچھ اور سوچوں۔ اس زمانے میں 2,000 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ عارف علی دن بھر تانگے کی مزدوری سے بمشکل 5-6 روپے کما پاتا تھا۔ اسے تو بیک وقت 1 سال کی مزدوری مل رہی تھی، اور اتنی ہی رقم کام کی تکمیل پر ملنی تھی۔ کنگن وال والا مکان اس کے علاوہ تھا۔ عارف علی لالچ میں آ گیا اور اس نے میاں خلیل کا کام کرنے کی حامی بھر لی۔ تاہم اس کام کے لیے اس نے کچھ مہلت مانگی، جو میاں خلیل نے اسے فراہم کر دی۔ عارف علی کے ذہن میں شاداں سے جعلی شادی رچانے کا خیال آیا۔ اس طرح وہ بآسانی اسے مہراب پور سے نکال کر کہیں بھی لے جا سکتا تھا۔ میاں خلیل نے اس کے منصوبے کی تعریف کی اور تاکید کر دی کہ وہ اس کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اس دوران میں عارف علی نے ایک چکر کنگن وال کا لگایا اور وہ مکان دیکھ آیا جو میاں خلیل نے اسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ معاملات طے پاتے ہی عارف علی نے شاداں سے شادی کی عملی کوشش شروع کر دی۔ وہ دوسری جانب ظہور بی بی بھی یہی چاہتی تھی کہ شاداں جلد از جلد کسی محفوظ پناہ گاہ میں چلی جائے، چنانچہ نہایت سادگی سے ان کی شادی کر دی گئی۔ اس کے بعد پیش آنے والے واقعات شاداں کے خط میں بالتفصیل درج تھے۔ عارف علی نے مزید بتایا کہ شاداں کے فرار کے بعد میاں خلیل نے عارف علی کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور پوچھتے پوچھتے وہ آخرکار اس اسٹیشن پر آن پہنچے۔ یہاں سے شاداں ٹرین میں سوار ہوئی تھی۔ میاں خلیل کو معلوم تھا کہ وہ ٹرین کس کس اسٹیشن پر رکتی ہے، آخر کہاں تک جائے گی۔ انہوں نے بذریعہ بس سفر کیا اور راستے میں آنے والے ہر اسٹیشن پر پہنچ کر وہ شاداں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ آخر ان کی کوشش کامیاب ہوئی اور ہمارے علاقے کے ریلوے اسٹیشن سے انہیں پتہ چل گیا کہ شاداں وہاں اتری تھی۔ اس وقت رات خاصی گزر چکی تھی۔ بار بار بسیں بدلتے ہوئے انہوں نے یہاں پہنچنے میں خاصا وقت لگا دیا تھا۔ اب عارف علی نے میاں خلیل کے منصوبے پر عمل کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ عارف علی شاداں کو بہلا پھسلا کر فدا حسین کے کوارٹر سے باہر نکالے گا۔ اس دوران میں میاں خلیل ایک طرف اندھیرے میں کھڑا رہے گا۔ اتفاق سے اسٹیشن پر مطلوب علی سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی، جو کسی کام سے باہر نکلا ہوا تھا۔
اسی کی زبانی انہیں معلوم ہوا تھا کہ شاداں فدا حسین کے کوارٹر میں ہے۔ انہوں نے مطلوب علی کو بتایا تھا کہ شاداں عارف علی کی بیوی ہے جو گھر سے روٹ کر چلی آئی تھی اور وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مطلوب علی شاداں کے معاملے سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا تھا، اسی لیے وہ میرے سوالوں سے بوکھلا گیا تھا اور تھانے آ کر بیان لکھوانے سے گریزاں نظر آتا تھا۔ تاہم بتاتا چلوں کہ اس نے جو بیان دیا تھا اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں تھا۔ عارف علی نے فدا حسین کے کوارٹر پر دستک دی۔ شاداں دروازے پر آئی تو عارف علی نے اسے بتایا کہ وہ اس کے اچانک چلے آنے سے بہت پریشان ہو گیا تھا اور اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ شاداں نے میاں خلیل کے حوالے سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا تو عارف علی نے کہا کہ وہ میاں خلیل پر لعنت بھیج کر واپس آ گیا ہے اور اب اسے ساتھ لے کر واپس محراب پور جائے گا۔ شاداں تھوڑی دیر پہلے جن حالات سے گزر چکی تھی ان کے پیش نظر وہ ایک لمحہ بھی اس کوارٹر میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تن بتقدیر عارف علی کے ساتھ ہو لی۔ عارف علی نے اسے بتایا کہ اس کا تانگا ادھر دریا کے قریب کھڑا ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر جھاڑیوں کی طرف آ گیا۔ میاں خلیل تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب کرتا رہا اور جھاڑیوں میں پہنچ کر وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ میاں خلیل کو اپنے سامنے دیکھ کر شاداں کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ایک بار پھر اپنے شوہر کی سازش کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے جان بچانے کے لیے جھاڑیوں میں دوڑنا شروع کر دیا لیکن وہ ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ دور تک نہ جا سکی۔ میاں خلیل نے عارف علی کی مدد سے اسے دبوچ لیا۔ شاداں نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ شاداں کی اس حرکت نے میاں خلیل کے حواس گم کر دیے اور وہ بے دریغ اسے مارنے لگا۔ شاداں پٹ رہی تھی اور چیخنا چلانا چاہتی تھی لیکن میاں خلیل نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا رکھا تھا۔ پھر عارف علی بھی شاداں کو قابو کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ شاداں جیسی نرم و نازک لڑکی میاں خلیل جیسے گینڈے کی قوت کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی اور جلد ہی اس نے اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ عارف علی نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا، کہیں یہ مر تو نہیں گئی؟ میاں خلیل پر ایک جنون طاری تھا۔ اس نے ہوسناک انداز میں کہا، اگر یہ مر بھی گئی ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مردے کا کیا کریں گے میاں جی؟ میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا بہت سارا وقت اور پیسہ خرچ کیا ہے۔ میاں خلیل نے زمین پر بے سدھ پڑی ہوئی شاداں کو گھورتے ہوئے کہا، میں ایک ایک پائی اس سے وصول کروں گا، میں اس کو مرنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ جھک کر شاداں کی نبض ٹٹولنے لگا اور جنونی انداز میں کہا لگاتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا یہ نہیں مرے گی، نہیں مرے گی جب تک کہ میں اپنے ارمان پورے نہ کر لوں۔ آج میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ میاں خلیل سے دور بھاگنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح شاداں پر ٹوٹ پڑا۔ اس رات میاں خلیل نے شاداں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تہذیب اس کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔ جب میاں خلیل کے ذہن سے جنس کا بھوت اترا تو اجڑی پجڑی شاداں تصویر عبرت بنی جھاڑیوں میں زمین پر نیم جان پڑی تھی اور اسے برباد کرنے والا شیطان اپنے ساتھی کے ہمراہ جا چکا تھا۔ عارف علی نے اپنا بیان ختم کیا تو میں غصے سے بے قابو ہو گیا اور بے اختیار میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ حرام زادے، کتے کے بچے، نطفہ نا تصدیق، اس بے غیرتی کے مظاہرے سے پہلے تمہیں موت کیوں نہ آئی؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے نرمی کا برتاؤ کریں گے، وہ گھگیایا۔ نرمی کا برتاؤ؟ میں نے اس کے دوسرے گال پر تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، تم میرے نزدیک سخت ترین سزا کے مستحق ہو، میرا بس چلے تو میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عارف علی آنسوؤں سے روتے ہوئے منت سماجت کرنے لگا، ملک صاحب مجھے معاف کر دیں، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں نادانستگی میں میاں خلیل کا آلائے کار بن گیا تھا، اصل قصوروار وہی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے اس کی بات مان لی، اب میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ جیسا کہیں گے میں عدالت میں وہی بیان دوں گا، میں کورٹ میں میاں خلیل کے ایک ایک ظلم کی داستان سناؤں گا۔ میں نے اس کی جانب حقارت سے دیکھا، بچو یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، وہ تمہاری ماں کا قسم، میاں خلیل تو سیدھا پھانسی کے تختے پر پہنچے گا اور بچ تم بھی نہیں سکو گے۔ وہ میرے قدموں میں گر پڑا اور میری ٹانگوں کو تھامتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں واقعی اندر سے بدل گیا ہوں، آپ آزما کر دیکھ لیں، شاداں تو واپس نہیں آ سکتی لیکن میں سلطانی گواہ بن کر اس کی عزت کے لٹیرے اور اس کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانے میں قانون کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں خود بھی میاں خلیل کو عبرتناک انجام سے دو چار ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چل اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جا، میں نے پاؤں جھٹکتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں بعد میں فیصلہ کروں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے التجا آمیز لہجے میں بولا، ملک صاحب اگر آپ نے مجھے سدھرنے کا ایک موقع دے دیا تو میں تمام عمر آپ کا یہ احسان یاد رکھوں گا۔ میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔
اور حوالدار کو بلا کر اسے ہدایت کی کہ وہ عارف علی کو لے جا کر حوالات میں بند کر دے۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا اور سنو۔ وہ رک گیا۔ میں نے کہا فدا حسین ٹکٹ بابو کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد فدا حسین میرے سامنے حاضر تھا۔ میں نے اسے سخت تنبیہ کے بعد جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ علاقے سے باہر جانے سے قبل تھانے میں ضرور اطلاع کرے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ دوسرے روز میں نے عدالت میں جا کر میاں خلیل کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے اور پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ کنگن وال روانہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میاں خلیل بآسانی گرفتاری نہیں دے گا، لیکن میں تھانے سے یہ فیصلہ کر کے نکلا تھا کہ اسے ہتھکڑی لگا کر ہی واپس لوٹوں گا۔ میری توقع کے مطابق میاں خلیل نے گرفتاری دینے میں کافی پس و پیش کیا۔ پہلے تو وہ مجھے رشوت پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے مجھے 1,00,000 روپے تک دینے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں 1,00,000 روپے بہت ہی زیادہ بڑی رقم ہوتی تھی۔ جب میں نوٹوں کی جھلک دیکھ کر بھی نہ پھسلا تو اس نے مجھے اپنے تعلقات کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، لیکن میں نے کسی دھونس دھمکی کی پرواہ کیے بغیر میاں خلیل کو حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ تیسرے روز میں نے چالان تیار کر کے میاں خلیل اور عارف علی کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عارف علی وعدہ معاف گواہ کے طور پر عدالت میں حاضر ہوا تھا۔ عارف علی کا جرم اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ اسے سزا کے بغیر چھوڑ دیا جاتا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ واقعی اندر سے بدل گیا تھا، اس لیے میں نے اسے سلطانی گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کوئی 2 سال تک سیشن کورٹ میں میاں خلیل کا مقدمہ چلتا رہا اور آخرکار اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ اس نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی، لیکن میں نے کیس اتنا مضبوط بنایا تھا کہ اس کی بچت کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا تھا۔ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد میاں خلیل کو پھانسی ہو گئی۔ خس کم جہاں پاک، میاں خلیل نے اپنی زندگی میں جو کچھ بویا تھا اس کا پھل اسے مل گیا، لیکن آج تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ شاداں کو آخر کن گناہوں کی سزا ملی تھی۔ شاید وہ جنم جنم کی ستم نصیب لڑکی تھی یا اس میں قدرت کی کوئی مصلحت پوشیدہ تھی۔ ایک اور بات کافی عرصے تک میرے ذہن کو الجھاتی رہی۔ شاداں جھاڑیوں کے بیچ میں سے دریا کے کنارے تک کیسے پہنچی تھی؟ وہ خود اپنے قدموں سے چل کر وہاں تک آئی تھی یا یہ بھی قدرت کا کوئی سربستہ راز تھا؟ میرا خیال ہے اس سارے معاملے میں دست قدرت پوری طرح کار فرما رہا تھا۔ قدرت کی مصلحتوں کو سمجھنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔